بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جو آج ایک افسانہ آپ کے لیے لائی ہوں اس کا عنوان ہے نقش فریادی۔ برائے مہربانی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے۔ ہمارا فیس بک اور انسٹاگرام بھی ایڈ کر لیجیے۔ آن لائن شاپنگ پہ ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے زلزلہ آ رہا ہو، پر اس کی نیند اس قدر گہری تھی کہ آنکھ کھل کے نہیں دیتی تھی۔ تمام دن کی تھکی ماندی آدھی رات کو بستر سے کمر لگانا نصیب ہوتا۔ تھکن سے اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا ہوتا، لیکن یہ تو اس کی اپنی چوائس تھی۔ بچوں کی اچھی تعلیم اور بہتر زندگی کے لیے اس نے کمر کس لی تھی۔ چونکہ ان سب چیزوں کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور پیسہ کمانا مرد کی ذمہ داری ہے، تبھی تو میاں بیوی کو زندگی کی گاڑی کے دو پہیے کہا جاتا ہے۔ مگر یہاں تو گاڑی کا دوسرا پہیہ بالکل ہی ناکارہ اور بیکار ہو چکا تھا۔ اب یہ ذمہ داری بھی اسی کو سنبھالنا تھی۔ وہ نیند میں بڑبڑائی اور کروٹ بدل لی۔ کسی نے اسے زور سے جھنجھوڑا اور وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ دیکھا تو جمیل اس کے سرانے کھڑا اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے غور سے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھا اور جل کے بولی، پھر تم پہ مصیبت نازل ہو گئی ہے؟ کیوں مجھے بیزار کرتے ہو؟ واہ، اس میں مصیبت کی کیا بات ہے؟ یہ تو میرا حق ہے، شوہر نے جواب دیا۔ شاباش، حق بہت یاد رہتا ہے اور فرائض سب فراموش کر دیے۔ اچھا آہستہ بولو، بچے جاگ جائیں گے۔ کیا آہستہ ہیں؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمام دن میں کولو کے بیل کی طرح کام کرتی ہوں اور آدھی رات کے بعد تمہیں اپنا حق یاد آ جاتا ہے۔ ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ اتنا نہیں ہوتا کہ میرا ہاتھ ہی بٹا دو۔ میں کیا ہاتھ بٹاؤں؟ جھاڑو پوچھا لگاؤں؟ میں نے کب کہا تم جھاڑو پوچھا کرو؟ پر تم بچوں کو تو اپنے پاس بٹھا کے ان کا ہوم ورک تو دیکھ سکتے ہو۔ مجھ سے 4 جماعتیں زیادہ ہی پڑھ رکھی ہیں تم نے۔ وہ مجھ سے نہیں پڑھتے۔ جس طرح اسکول میں پڑھایا جاتا ہے وہ طریقہ مجھے نہیں آتا۔ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تمہاری سمجھ میں اتنی سی بات کیوں نہیں آتی؟ پھر ٹھیک ہے، مجھے بھی آدھی رات کو یوں ڈسٹرب نہ کیا کرو، اس نے جمیل کا اسی طرف بڑا ہوا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ حد ہو گئی ہے بھئی، بہت ہی ٹھنڈی عورت ہے۔ ٹھنڈی عورت؟ خبردار خبردار جو مجھے گالی دی ہو۔ ارے گالی کب دی ہے میں نے؟ یہ گالی ہی ہے، بے حس انسان۔ سیکس دماغ میں ہوتی ہے، جہاں تم سمجھ رہے ہو وہاں نہیں ہوتی۔ اسی لیے تمام سیکس کرمنلز نکمے، آوارہ، بدکماش لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی سوچ یہیں سے شروع ہو کے یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا استانی صاحبہ، اب میں جاؤں؟ بڑے آئے گرم مزاج، جسے اپنی گرمی دکھانے کے لیے گندی گندی فلموں کا سہارا لینا پڑتا ہے، وہ بڑبڑائی۔ توبہ ہے، کس قدر لمبی زبان ہے تمہاری۔ یہ بھی تمہاری ہی مہربانی ہے جو مجھے اس نہج تک لے کے آئے ہو۔ شادی شدہ زندگی ایک ایسی رسا کشی ہے جس میں پانے سے زیادہ کھو دینے کا ڈر رہتا ہے۔ اس زندگی کی نرم گرم راہوں پہ کسی کے ہاتھوں میں چھالے اور کسی کے لبوں پر نالے رہتے ہیں۔ خاص طور پر یہ ایسے حالات میں جب دونوں کی سوچ، قابلیت، فہم و فراست ایک دوسرے سے بالکل نہ ملتی ہو۔ اس پہ ترا یہ کہ بچے زنجیر پا بنے ہوں تو معاشرہ آپ کو رشتوں کا تقدس، اگلی نسل کی بھلائی جیسی میخوں سے کیل دیتا ہے، اور پھر بھی بات نہ بنے تو مذہب کا پہیہ گھمایا جاتا ہے۔ طلاق، توبہ 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 توبہ، نہایت مکروہ فعل ہے۔ جب بھی کہیں طلاق ہوتی ہے آسمان کانپ جاتا ہے۔ وہ سوچتی دنیا میں روزانہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں طلاقیں ہوتی ہیں، اور طلاق پہ جو یوں عرش کانپتا تو اب تک زمین بوس ہو چکا ہوتا، مگر اس کے لیے یہ آپشن بھی کوئی بہتر حل نہیں تھا۔ اس لیے اس نے خود کچھ کرنے کا سوچا اور نکل کھڑی ہوئی۔ یوں تو وہ کچھ زیادہ تعلیم یافتہ نہ تھی، مگر ہاں نہایت سلیقہ شعور اور محنتی عورت تھی۔ اس نے اپنی ایک قریبی سہیلی کی مدد سے اس کی خالہ کے پرائیویٹ کالج میں کینٹین کا ٹھیکہ حاصل کیا،
جس کے لیے اسے کچھ اپنے زیور بیچنے پڑے اور کچھ قرض اٹھانا پڑا۔ اب یہ کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں تھا۔ اسے صبح 5 بجے اٹھنا پڑتا کیونکہ وہ سموسوں، پکوڑوں اور چاٹ کا تمام بنیادی کام گھر سے ہی کر کے لے جاتی تھی۔ یہ سب سامان لے جانے اور خالی برتن واپس لانے کے لیے اس نے ایک رکشہ لگوا رکھا تھا۔ شروع میں تو اسے بہت محنت کرنا پڑی، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی چائے، سموسے، پکوڑے، چاٹ سبھی کچھ طالبات میں مقبول ہوتے گئے اور وہ اپنی اشیاء خورد و نوش میں ویرائٹی متعارف کرواتی رہی۔ مثلاً اب اس نے تازہ جوس، نان کباب، کافی، فروٹ چاٹ بھی شامل کر لی اور اپنی مدد کے لیے ایک عورت اور ایک باورچی لڑکے کو بھی اپنے پاس ملازم رکھ لیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے کام کی نگرانی خود کرتی، یہاں تک کہ شام کو گھر لوٹنے کے بعد وہ اپنے بچوں کا ہوم ورک خود چیک کرتی، ان کو اگلے دن کی تیاری کرواتی، پھر اپنے سامنے ان سے دوسرے دن کے لیے بیگ بند کرواتی۔ یوں بستر تک جاتے جاتے رات کے 12 بج جاتے اور بستر پہ لیٹتے ہی اس کی آنکھ ایسے لگتی جیسے برسوں بعد سوئی ہو۔ کوبینا کی زندگی بہت محنت طلب تھی، پھر بھی وہ افسردہ ہرگز نہیں تھی، کیونکہ اسے اس کی محنت کا پورا صلہ مل رہا تھا۔ دوم یہ کہ وہ اپنے اخراجات کے لیے کسی کی محتاج نہیں تھی۔ اب وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتی تھی۔ وہ اس لیے بھی مطمئن تھی کہ وہ بنیادی طور پر ایک قناعت پسند عورت تھی، لیکن جب جمیل کو یوں برباد ہوتا دیکھتی تو اسے بہت دکھ ہوتا۔ اچھی بھلی نوکری تھی، مالکوں نے ڈاؤن سائزنگ کے چکر میں فارغ کیا تو پہلے اس نے ہاتھ پاؤں مارے، دوسری نوکری کے لیے کوششیں کی، پھر نہ جانے کن لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا جو اس کی جڑوں میں ہی بیٹھ گئے۔ تمام دن منہ لپیٹے چارپائی توڑتا اور راتوں کو غائب رہتا، اور اگر آ جاتا تو پوری چنڈو پارٹی ساتھ ہوتی۔ تمام رات VCR پہ فلمیں دیکھی جاتی، تاش کھیلی جاتی، آدھی رات کے بعد اسے اپنے حقوق یاد آ جاتے۔ پہلے اس نے اسے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، جب بات نہ بنی تو اس نے اپنے آپ کو اس تمام جھنجھٹ سے ہی الگ کر لیا۔ سنو، اس نے جمیل کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ یار تم تو مسکرانا بھی بھول گئی ہو، کبھی مسکرا کے ہی بات کر لیا کرو۔ بات کیا ہے، بات بتاؤ، بینا نے جواب طلب نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بات کیا ہوگی، ایک کپ چائے چاہیے تھی۔ اچھا، تو اب تم ایک کپ چائے بھی نہیں بنا سکتے، اس کے لیے بھی میرا انتظار کرتے ہو؟ نہیں جناب، میں جب تک تمہاری جلی کٹی نہ سن لوں مجھے روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ اچھا، تو پہلے بتا دیا ہوتا، میں آتے ہی جلی کٹی سنا دیا کرتی تاکہ تمہارا ہاضمہ درست رہے۔ تمہارا علاج مجھے کرنا ہی ہوگا، تم اس طرح راہ راست پہ نہیں آؤ گی، جمیل نے دھمکی کے انداز میں کہا۔ واہ، راہ راست کی پہچان ہے حضور کو، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیا ہوتا تو یہ کہنا نہ پڑتا۔ ٹھیک ہے، کل کلاں کو اگر میں نے کوئی سخت قدم اٹھا لیا تو پھر گلہ نہ کرنا۔ کیا کر لو گے؟ جو کچھ کر رہے ہو اس سے آگے بھی کچھ کرنے کو ہے؟ جی ہاں، میں اپنے کاموں کے لیے دوسری بیوی لاؤں گا۔ جی، نکھٹو کو کون بیٹی دے گا؟ بہت بیٹھی ہیں ہر گھر میں رشتوں کے انتظار میں عمر رسیدہ۔ جی، رشتوں کے انتظار میں نہیں، اچھے رشتوں کے انتظار میں، اس نے اچھے پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، مجھے کیا کرنا ہے میں بہتر جانتا ہوں۔ تو اسے کھلاؤ گے کہاں سے، جہاں سے یہ پورا گھر کھاتا ہے؟ تو تمہارا خیال ہے کہ تمہارے ساتھ ساتھ میں اسے بھی پالوں گی، چٹیا سے پکڑ کے گھر سے باہر کر دوں گی؟ گھر سے باہر تو خیر تم نہیں نکال سکتی، یہ میرے باپ کا گھر ہے، تمہارے کا نہیں۔ گھر میں نہیں دانے اماں چلی بنانے، فکر نہ کرو، دانے بھی آ جائیں گے اور بھوننے والی بھی۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف چل دیا۔ ٹھہرو، بینا نے اسے روکا اور اس کے پیچھے دروازے تک گئی اور بولی، اب کے کو مانے والی لے کے آنا، جیسے کوئی استانی یا نرس ورس جو شاید تمہیں لفٹ دے دے تاکہ تمہارے معمولات جوں کہ توں چلتے رہیں۔ جمیل نے زوردار کہکا لگایا اور باہر نکل گیا۔ اس کے اس انداز نے بینا کو چونکا دیا۔ ان میں یہ نوک جھونک تو اب معمول کا حصہ تھی، مگر اس قدر تیقن سے اس نے پہلے جمیل نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی۔ وہ سمجھ گئی دال میں کچھ کالا ضرور ہے، حالانکہ جمیل کے لیے اس کی محبت کب کی دم توڑ چکی تھی، پر پھر بھی دوسری عورت، وہ بھی اسی گھر میں، ناممکن۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ سوتاپا کسے برداشت ہوتا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی، اگر وہ سچ میں یہ سب کچھ کر گزرا تو وہ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کہاں جائے گی؟ آج طویل عرصے بعد 3 چھٹیاں اکٹھی آئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جی بھر کے سوئے گی۔ پچھلے کئی مہینوں سے اسے بالکل بھی آرام نصیب نہیں ہوا تھا۔
ایک اتوار ہوتا وہ بھی گھر اور کینٹین کا سودا سلف خریدنے سنبھالنے میں گزر جاتا۔ وہ گہری سوچ میں غرق تھی۔ چائے اس کے سامنے پڑی پڑی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ دن ڈھل رہا تھا، دھوپ منڈیروں سے نیچے اتر کر فرش کو چھوئے بغیر درختوں کے پتوں میں چھپ رہی تھی۔ ہوا بھی خنک محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ بغلوں میں سمیٹے اور بادل ناخواستہ صحن سے اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ دونوں بچے ٹی وی دیکھنے میں مگن تھے۔ اس نے خود سے سوال کیا کہ اس شادی نے آخر اسے دیا ہی کیا ہے جو وہ اس کا سوگ بنائے، اور سیدھی غسل خانے میں جا گھسی۔ پوری رفتار سے شاور اپنے سر پہ کھول کے دماغ کو ٹھنڈا کرنے میں مشغول ہو گئی۔ بینا نے کافی عرصہ ہوا جمیل کا انتظار کرنا چھوڑ دیا تھا، پر آج اس کے کان لوہے کے گیٹ کی چڑمڑاہٹ، مین ڈور کے کھلنے کی آواز اور قدموں کی چاپ پہ لگے تھے۔ حالانکہ آج تو اس سے خوب جی بھر کے سونا تھا، مگر نیند تو اس سے کوسوں دور تھی۔ بار بار آنکھ لگتی اور پھر چونک کے جاگ جاتی۔ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا وہ آج بھی جمیل سے محبت کرتی ہے؟ نہیں، اس کی انا نے چیخ کے نفی میں جواب دیا۔ ساتھ رہتے رہتے تو جانور سے بھی انس ہو جاتا ہے، لمبے عرصے کا ساتھ ایسوسیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اگلی شام وہ صحن میں رکھے تخت پر بیٹھی اپنا حساب کتاب دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کا معمول تھا۔ وہ گزرے ہوئے ہفتے کے اخراجات اور آنے والے ہفتے کے بجٹ کا تقابلی جائزہ چھٹی کے روز اپنی ڈائری میں تحریری طور پر بناتی تھی، تاکہ کبھی ضرورت پڑنے پہ اس کے پاس سارا حساب کتاب موجود ہو۔ اپنے بجٹ میں وہ ضروریات کے علاوہ بچوں کی چھوٹی موٹی ضرورتوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ رقم ضرور رکھتی۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مشغول تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ دروازے پر کوئی ہے۔ ایک زوردار جھٹکے سے لوہے کا گیٹ کھلا اور وہ بدک گئی اور ڈائری اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، زمین پر جا گری۔ سامنے دیکھا تو جمیل گیٹ کے بیچوں بیچ چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ سجائے کھڑا ہے۔ بڑی ہی طنزیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، بینا تجھے ماننا پڑے گا کہ میں ایک تابع دار شوہر ہوں۔ تو نے جیسے کہا تھا میں نے ویسے ہی کیا۔ اس نے پیچھے کھڑی سجی بنی عورت کو ہاتھ سے پکڑ کے سامنے کی طرف کرتے ہوئے اس کا تعارف کروایا۔ یہ شمیم ہے، ماڈل گرلز ہائی اسکول میں پڑھاتی ہے، اور اب یہ میری بیوی ہے۔ بینا پھٹی پھٹی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی زبان گونگ اور پاؤں من بن کے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ وہ پلکیں جھپکنا بھی بھول گئی۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ کیلی گئی ہو۔ کیا بات ہے، سانپ کیوں سونگ گیا؟ جمیل نے طنز کا تیر چلایا۔ بڑے بیڈ روم میں ہمارا بستر لگا دو اور اپنا سامان بچوں کے کمرے میں منتقل کر دو، اور ہاں، ہم دونوں پچھلی بیٹھک میں ہیں، 2 کپ اچھی سی چائے بھی بھجوا دو۔ اور وہ یہ حکم دیتا ہوا نئی آنے والی کے ساتھ گھر کے اندر چلا گیا۔ دوستو، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سیکشن میں ہم نے آپ کے لیے ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ کے لنکس دیے ہیں۔ ان کو استعمال کر کے آپ ہر قسم کی خریداری پہ ڈسکاؤنٹ اور ڈیل حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ملک میں ان ویب سائٹس کی سروس میسر نہیں ہے تو ہمیں اسکرین پہ دیے گئے ای میل ایڈریس پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہم دنیا کے ہر ملک میں ڈیلیور کرتے ہیں۔ ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، منی گرام اور بینک ڈیبٹ سے ہم پیمنٹ وصول کر سکتے ہیں۔